السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. جیسا کہ ہمارا قاعدہ ہے، پچھلے لیکچر کا ایک بریف سا ریویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری کے دو کمپوننٹس ایٹریٹرز اور الگوریتھمس کے متعلق بات کی. ایٹریٹرز ایک ایسی چیز ہیں جیسا کہ ہم نے دو لیکچر پہلے بھی دیکھا تھا، بیسیکلی ٹائپس ہیں جو کہ ممک کر رہی ہیں پوائنٹر کے آپریشن کو، اور وہ ایٹریٹر اسٹینڈس ان ریلیشن ٹو کنٹینرز وٹ دی نارمل پوائنٹرز اسٹینڈس ان ریلیشن ٹو آرڈینری ایریز. سو یہ ریلیشن شپ ہے ایٹریٹر کا کنٹینرز کے ساتھ. اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریریز نے 5 ڈفرنٹ کیٹیگریز کے کنٹینر ایٹریٹرز ڈیفائن کیے ہیں. ان پٹ ایٹریٹرز، یہ ان چیزوں کے ساتھ، ان کنٹینرز کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں جن سے ہم نے صرف ویلیو کو، ایلیمنٹس کو ان کرنا ہے، ریڈ کرنا ہے. آؤٹ پٹ ایٹریٹرز ہم ان سچویشنز میں یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ویلیو کو صرف آؤٹ پٹ کرنا ہے. نارملی ہم نے پچھلے لیکچر میں اگزامپل دیکھی تھی کہ ہم نے آؤٹ پٹ ایٹریٹرز کو اٹیچ کروایا تھا سی آؤٹ کے ساتھ، آؤٹ پٹ اسٹریم کے ساتھ. فارورڈ ایٹریٹرز وہ ایٹریٹرز ہیں جن میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ ایٹریٹرز دونوں کی کیپیبلٹیز موجود ہیں، اور یہ تینوں کیٹیگریز کے ایٹریٹر صرف فارورڈ ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں. بائی ڈائریکشنل ایٹریٹرز وہ ایٹریٹرز ہیں جس میں وہ ساری کیپیبلٹیز موجود ہیں جو کہ فارورڈ ایٹریٹرز میں موجود ہیں، پلس یہ فارورڈ اور بیکورڈ دونوں ڈائریکشنز میں موو کر سکتے ہیں. اور لاسٹلی دی ففتھ ٹائپ آف ایٹریٹر از رینڈم ایکسیس ایٹریٹر. ساری کیپیبلٹیز جو بائی ڈائریکشنل ایٹریٹرز دیتے ہیں وہ ان میں موجود ہیں، پلس یہ کنٹینر کے کسی بھی ایلیمنٹ کو رینڈملی ایکسیس کر سکتے ہیں. C++ نے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے آلریڈی اپروپریٹ کیٹیگریز آف کنٹینرز کو ایٹریٹرز کو اٹیچ کر دیا ہے اپروپریٹ کنٹینر کے ساتھ. ویکٹر کے ساتھ اور ڈبل اینڈڈ کیو کے ساتھ انہوں نے رینڈم ایکسیس ایٹریٹرز کو اٹیچ کر دیا. لسٹ کے ساتھ بائی ڈائریکشنل ایٹریٹرز کو، سیٹ، ملٹی سیٹ، میپ، ملٹی میپ کے ساتھ بائی ڈائریکشنل ایٹریٹرز، اور جو کنٹینر اڈیپٹرز ہیں اسٹیک، کیو، پرائرٹی کیو جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوئی ایٹریٹر اٹیچ نہیں کیا. آپ ان کے جو نارمل فنکشنز جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں ان سے ان کنٹینر اڈیپٹرز کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. ان سب کی ہم نے ایگزامپلس دیکھی تھی کہ ایٹریٹر کو ڈکلیئر کیسے کیا جاتا ہے. ایٹریٹرز جو ہیں وہ جو آپ نے ڈکلیریشن دیکھی تھی بیسیکلی ٹیمپلیٹ کلاس کے بیچ میں ہی ایز اے ٹائپ ڈکلیئر اور ڈیفائن کیے گئے ہیں. اسی لیے ان کا کچھ ڈکلیریشن کے وقت جو ڈیکلریٹر تھا وہ کچھ اس قسم کا ہوتا تھا: ویکٹر اینگل بریکٹ انٹ اینگل بریکٹ کلوز کولن کولن ایٹریٹر. سو ویکٹر کی کلاس کے بیچ میں ایٹریٹر ٹائپ ڈیفائن ہوئی ہے. یہ ان کا اپنا ڈیزائن ہے جو ہم نے ایٹریٹر ڈیزائن کیا تھا 2-3 لیکچر پہلے اس سے ہٹ کے. اس کے بعد ہم الگوریتھمس کے اوپر آئے تھے. جنیرک الگوریتھم اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے ڈیفائن کیے ہیں آلموسٹ 70 سے زیادہ الگوریتھمس انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں جو کہ نارملی ایٹریٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ ڈفرنٹ ٹائپس آف الگوریتھم کو ڈفرنٹ نمبرز آف ایٹریٹرز ڈیفائن کی ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور وہ ان کو لے کے کام کرتے ہیں. ہم نے کاپی کا الگوریتھم اس کی ایگزامپل دیکھی تھی، ہم نے فل کے الگوریتھم کی ایگزامپل دیکھی تھی. اور ان الگوریتھم کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ کسی بھی کنٹینر، کسی بھی ٹائپ کے کنٹینر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور کسی بھی کنٹینر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ ویکٹر انٹ ہے، ویکٹر فلوٹ ہے، ویکٹر کیئر ہے یا ویکٹر کمپلیکس ہے، ان کے ساتھ بھی یہ الگوریتھم کام کریں گے. اور پلس ویکٹر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، سیٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، لسٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دے آر جنیرک ان دی ٹرو سینس آف دی ورڈ، انڈیپینڈنٹ آف دی ٹائپ انڈیپینڈنٹ آف دی انڈر لائنگ ڈیٹا اسٹرکچر. صرف یہ ہے کہ اپروپریٹ
اٹریٹر ٹائپ موجود ہونی چاہیے اور یہ کام کریں گے. فردر مور یہ سارے کے سارے الگوریدم نارمل پوائنٹر کے ساتھ بھی ایکٹ کرتے ہیں. نارمل پوائنٹر بھی ایز این اٹریٹر ایکٹ کرتا ہے. اٹریٹر کے اوپر نارملی جتنے آپریشنز ہیں وہ سارے کے سارے ہم نارمل پوائنٹر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اس لیے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نارمل پوائنٹر کو بھی ایز این اٹریٹر ٹریٹ کرتی ہے. آئیے اب ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. ایکسیپشن ہینڈلنگ. پروگرام میں ایررز آتی ہیں. ابھی تک جتنی ہم نے ایگزامپل دیکھی ہم نے کہیں پہ پروگرامنگ ایرر کو ایکسپلسٹلی ٹریٹ نہیں کیا تھا. ایکسیپشن ہینڈلنگ از اے ٹیکنیک آف ایرر ہینڈلنگ. یہ لاسٹ ٹاپک ہے جو کہ اس کورس میں کور کیا جائے گا. آئیے اب ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ یا ایرر ہینڈلنگ ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں نارملی یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جن کے ذریعے ہم یا ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ہم پروگرام میں ایرر کو ہینڈل کرتے ہیں. ایرر ہینڈلنگ سے مراد وہ ہیں جہاں پہ ہمیں پروگرام لکھتے وقت ڈیزائن کرتے وقت پتا ہے کہ یہاں پہ ایرر آ سکتی ہے. جو چیز بالکل آؤٹ آف دی بلو کہیں سے آ رہی ہے اس کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. صرف یہ جو کہ نارمل ایررز آتی ہیں جن کو ہم ہینڈل پروگرامیٹیکلی ہینڈل کر سکتے ہیں. پہلی ٹیکنیک ہے اب نارمل ٹرمینیشن, یعنی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ایرر آئی اور ورسٹ کیس میں پروگرام رن ٹائم کے اوپر اب نارملی ٹرمینیٹ کر جائے گا. دوسری ٹیکنیک گریسفل ٹرمینیشن. بیسیکلی یہ ٹرمینیشن کی ٹیکنیک کی دو سب ٹیکنیکس ہیں. گریسفل ٹرمینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایرر آئی, آپ نے ڈیٹیکٹ کر لی ایرر, اس کے اوپر آپ نے کچھ نہ کچھ کریکٹو میجر کیا, لیکن آپ پروگرام ایکچولی چلا نہیں سکتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹرمینیٹ دی پروگرام. سو کچھ تھوڑا بہت کلین اپ کر کے یوزر کو بتا کے رن ٹائم کے اوپر کہ کیا ایرر آ گئی ہے, اور پھر آپ پروگرام خود سے پروگرامیٹیکلی ٹرمینیٹ کروا دیتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ آپ نے ایرر آئی, آپ نے ایرر ڈیٹیکٹ کی, آپ نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن کریکشن تو ہو گئی, پارشلی کریکشن تو ہو گئی, لیکن جو ویلیو دی گئی وہ اب بیسیکلی سارٹ آف انلیگل ویلیو ہے. جب ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے, اس میں جائیں گے, پھر آپ کو پتا چل جائے گا واٹ ڈو آئی مین بائی انلیگل ویلیو. تیسرا ہے کہ ایرر آئی, آپ نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, آپ نے ایرر کوڈ ریٹرن کر دیا کہ جی ایرر آئی تھی, میں آپ کو ایرر رپورٹ کر رہا ہوں, جس نے مجھے کال کیا ہے وہ خود سے دیکھے کہ کیا کریکٹو ایکشن کرنا ہے. سو بیسیکلی یہ وہ ٹیکنیک ہے جو کہ اکثر یوز کی جاتی ہے, اور یوزر آف جو ہے اس کے یوزر سے مراد یہ ہے کہ جس فنکشن نے یہ فنکشن کال کیا تھا جس میں ایرر آئی ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے کیا کریکٹو ایکشن لینا چاہتا ہے, نہیں لینا چاہتا نہ لے. اور چوتھی ٹیکنیک جو کہ بیسیکلی جو ہماری آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے, ایکسیپشن ہینڈلنگ, کہ ایرر جو ہے یہ کوئی ایکسیپشنل کنڈیشن آ گئی ہے جسے ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دس از بائی فار دی بیسٹ ٹیکنیک آف ایرر ہینڈلنگ ان C++. اور یہی چیز دوسری پروگرامنگ لینگویجز بھی فالو کر رہی ہیں, اسی ٹیکنیک کو, ایکسیپشن ہینڈلنگ ٹیکنیک کو. آئیے اب ہم ایک ایک ٹیکنیک کو دیکھتے ہیں, اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اب نارمل ٹرمینیشن کی ایگزامپل, اور یہ جو آپ سامنے اسکرین پہ کوڈ دیکھ رہے ہیں اسی کوڈ کو لے کے ہم تھرو آؤٹ آگے چلیں گے. بیسیکلی ہم کوشنٹ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں دو انٹ نمبرس کا. سو پہلا فنکشن جو ہے وہ یوزر سے دو نمبر لیتا ہے, ان پٹ نمبرس, اور وہ ریفرنس پیرامیٹرس کے ذریعے واپس کر دیتا ہے. دوسرا فنکشن کوشنٹ کا فنکشن ہے جو دو انٹ پیرامیٹرز لیتا ہے اور ان کا کوشنٹ ریٹرن کر دیتا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں مڈل آف دی اسکرین چھوٹا سا یہ فنکشن ہے, انٹ کوشنٹ پیرامیٹرز میں اس کے انٹ اے کاما انٹ بی, اور یہ سمپلی ریٹرن کر رہا ہے اے ڈیوائڈیڈ بائی بی. اور لاسٹ جو فنکشن ہے وہ بیسیکلی اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ کر رہا ہے کہ تین پیرامیٹر لے رہا ہے اے اینڈ بی, اور اس کا جو ریزلٹ ہے کوشنٹ وہ آؤٹ پٹ کر رہا ہے. سمپل سے فنکشن. یہ ہمارا مین پروگرام ہے, یہ کوڈ کا سنائپٹ ہے. بیسیکلی ہم فور کا لوپ لگایا گیا ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. انٹینشن یہ ہے کہ یوزر سے 10 پیئرز آف نمبرز لیے جائیں گیٹ نمبرز کے ذریعے ایک ایک کر کے, کوشنٹ ان کا فائنڈ کیا جائے,
اور کوشنٹ جو آ رہا ہے وہ ان سب کا سم کیا جائے, 10 کوشنٹس کا سم کیا جائے, اور پھر ایک ایک کر کے جو پیئر آف نمبر لیے گئے ہیں وہ اور اس کا جو کوشنٹ ہے وہ آؤٹ پٹ کر دیا جائے, اور اینڈ پہ 10 کوشنٹ کا جو سم ہے وہ آؤٹ پٹ کر دیا جائے. سو فور کا لوپ جو ہے وہ 10 دفعہ چل رہا ہے, 10 دفعہ یوزر سے نمبر مانگتا ہے, ان کا کوشنٹ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے, کوشنٹ کا وہ فنکشن کال کر کے سم کرتا ہے اور آؤٹ پٹ کرتا ہے کوشنٹ کو. یہ فور کا مین لوپ ہے. جب یہ پروگرام رن کیا جاتا ہے تو کچھ اس قسم کا ہے. وہ سب سے پہلے فور لوپ میں آیا, پہلی ایٹریشن کے اوپر گیٹ نمبر کال کیا, گیٹ نمبر نے اسکرین پہ یوزر سے کہا کہ انٹر 2 انٹیجرز. گرین میں آپ دیکھ رہے ہیں یوزر کا ریسپانس, اس نے پہلا انٹیجر 10 انٹر کیا, دوسرا انٹیجر 10 انٹر کیا. کوڈ جو ہے وہ واپس مین پروگرام کے پاس آیا, اس نے یہ دونوں نمبرز جو ہیں وہ کوشنٹ کے فنکشن کو پاس کر دیے کہ اس کا کوشنٹ ریٹرن کرو. اس نے کوشن ریٹرن کر دیا اور آؤٹ پٹ کوشنٹ کے ممبر فنکشن نے اسکرین کے اوپر یہ آؤٹ پٹ دے دیا, کوشنٹ آف 10 اینڈ 10 از 1. اس کے بعد فور کا دوسری ایٹریشن چلی. پھر گیٹ نمبرز نے کہا کہ جی یوزر سے کہا 2 نمبر دیں. یوزر نے پہلا نمبر 10 دیا اور دوسرا نمبر جو کہ ڈیوائزر تھا وہ 0 دے دیا. کوشنٹ کا کوڈ ابھی جو دیکھا تھا سمپل سا کوڈ تھا, ریٹرن اے ڈیوائڈیڈ بائی بی. بی جو ہے وہ ڈیوائزر ہے. جو 10 ڈیوائڈیڈ بائی 0 جب کیا تو پروگرام اب نارملی ٹرمینیٹ ہو گیا. ڈیوائڈ بائی 0 از این ایرر, اور وہ لاسٹ لائن جو آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں اسی قسم کی کوئی چیز آپ کا رن ٹائم انوائرمنٹ جو ہے اسکرین کے اوپر دے گا, پروگرام ٹرمینیٹڈ ایب نارملی. سو اس ایگزامپل میں کوئی ایرر ڈیٹیکشن کا میکانزم نہیں تھا. کوشنٹ کا پروگرام سمپلی کر رہا تھا اے ڈیوائڈیڈ بائی بی. ایرر ڈیٹیکشن کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, کوئی کوڈ لکھا ہی نہیں گیا. تو ورسٹ کیس میں ایسی جگہوں کے اوپر پروگرام رن ٹائم کے اوپر اب نارملی ٹرمینیٹ کر جاتا ہے. اسکرین پہ آپ لاسٹ لائن دیکھ رہے ہیں. آئیے اب اس سچویشن کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں. گریسفل ٹرمینیشن. ہم چاہیں گے کہ کوشنٹ کے فنکشن کو تھوڑا سا چینج کریں تاکہ ہم ایرر ڈیٹیکٹ تو کر لیں کہ ڈیوائزر جو ہے وہ کہیں 0 تو نہیں دے دیا گیا. سو یہ وہ سچویشن ہے جو کہ ڈیزائنر یا پروگرامر جو ہے وہ تھوڑا سا کلیور ہو کے کم از کم اسے ایرر ڈیٹیکشن تو کرنی چاہیے تاکہ آپ کا پروگرام روبسٹ ہو جائے. روبسٹ سے مراد جو ہے کہ اس طرح یہ اتنا فریجائل نہ ہو کہ ایک چیز آئی جو کہ نارملی جو سب میتھ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے کہ ڈیوائڈ بائی 0 از انڈیفائنڈ, تو کمپیوٹر نارملی ٹرمینیٹ کر لیتا ہے. تو ایسی سچویشن کے اوپر وہ ایرر ڈیٹیکٹ کر کے جہاں ممکن ہو کریکٹیو ایکشن کر سکیں. سو دوسری ٹیکنیک میں ہم یہ کریں گے, کوشنٹ کے کوڈ کو چینج کریں گے, ایرر کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور پھر اب نارملی گریسفلی ٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کریکٹیو ایکشن ابھی کوئی نہیں لیں گے. سو دس ٹیکنیک از کالڈ گریسفل ٹرمینیشن. یہ دیکھیے کوشنٹ کا فنکشن, اس کے کوڈ کو ہم نے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا. بجائے اس کے کہ ہم سمپلی کہتے ہیں ریٹرن اے از اکول ٹو بی, وی فرسٹ چیک کہیں ڈیوائزر جو ہے بی جو ہے وہ 0 تو نہیں ہے. اگر یہ 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ جو ڈویژن بائی 0 جو ہے یہ کیونکہ میتھمیٹیکلی الاؤڈ ہی نہیں ہے, اس لیے کچھ کرنا چاہیے. سو کوڈ میں چینج یہ آئی کہ ہم نے کنڈیشن کو چیک کیا وچ کین ریزلٹ ان ایب نارمل ٹرمینیشن اور وچ کین ریزلٹ ان erroneous operation, undefined operation. So if b is equal to 0 تو ہم یوزر کو انفارم کرتے ہیں کہ ڈینومینیٹر کین ناٹ بی 0. اور اس کے بعد یلو میں دیکھیے اگر کوئی کلین اپ آپریشن ہم نے کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کلین اپ آپریشن کریں گے. آپ اسکرین کے اوپر یلو میں دیکھ رہے ہیں ڈو لوکل کلین اپ. اب یہ فنکشن ہے, اس فنکشن میں جو لوکل کلین اپ ہو سکتا ہے وہی کیا جائے گا. یہاں پہ لوکل کلین اپ سے مراد ہے اور سچویشنز ہو سکتی ہیں جہاں پہ اس فنکشن میں جو بھی فنکشن لکھا گیا ہے اس میں لیٹ سے میموری ڈائنامکلی ایلوکیٹ کی گئی تھی, یا یوں کہہ لیجئے یہ فنکشن جو بھی کوئی اور لکھا گیا ہے
اس میں ایک فائل اوپن کی گئی تھی. تو لوکل کلین اپ سے مراد یہ ہے کہ جو کام اس فنکشن میں کیا گیا ہے اگر پاسبل ہے اسے کلین اپ کرنا تو کلین اپ کر لیا جائے. سو اگر میموری ڈائنامیکلی الوکیٹ کی گئی تھی تو اسے کلوز کر دیا جائے, اسے ریٹرن کر دیا جائے. فنکشن جو تھا وہ اگر فائل اوپن کی گئی تھی فائل کلوز اپ کر لی جائے یا کچھ اور کر لیا جائے. اگر کلین اپ ریکوائرڈ ہے, نہیں ریکوائرڈ ہے لوکلی تو نہ کریں, اور اس کے بعد جو ہیں وہ آپ ایگزٹ کر جاتے ہیں. کم از کم آپ نے یہاں پہ یوزر کو انفارم تو کر دیا کہ ایرر کیا تھی, تو یوزر کو پتا چل گیا. پہلے کیس میں اسے کچھ پتا نہیں چل رہا تھا, ایرر آ گئی. ضروری نہیں ہے کہ رن ٹائم انوائرمنٹ جو ہے وہ انٹیلیجنٹلی بتا بھی دے کہ کس وجہ سے یہ ٹرمینیشن ہوئی ہے, اور وہ پھر آپ کو خود سے جا کے ڈیبگ کرنا پڑے گا بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آپ کو یہ بھی پتا نہیں چلے گا, ہو سکتا ہے موسٹ کمپائلر آپ کو یہ بھی رن ٹائم انوائرمنٹ یہ بھی نہ بتائیں کہ کس جگہ پہ ایرر آئی تھی جس کی وجہ سے یہ ٹرمینیشن ہوگی. تو آپ کو لانگ ڈیبگنگ کرنی پڑے گی. یہاں پہ انٹیلیجنٹ میتھڈ کے ذریعے آپ نے کم از کم یہ بتا تو دیا کہ جی یہ ڈیوائڈ بائی زیرو کیونکہ نہیں ہو سکتا اس لیے ہم یہاں سے ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے اب اگر وہی سچویشن ہے جو کہ پہلے والی سچویشن ہے تو کم از کم یوزر کو آؤٹ پٹ جا رہی ہے کہ ڈینومینیٹر کین ناٹ بی زیرو, اور اس کے بعد پروگرام ٹرمینیٹ ہو رہا ہے. سو یہ ٹیکنیک آپ کو الاؤ کرتی ہے اف نیڈیڈ لوکل جو کلین اپ ہے وہ کر لیں, لیکن بہر صورت یہ لوکل کلین اپ ہی کر سکتے ہیں. گلوبل انفارمیشن ہر فنکشن میں نہیں رکھی جا سکتی کہ جہاں بھی کوئی ایرر آئے وہ گلوبلی سارے کلین اپ کر لے. سو وہ لوکل کلین اپ ہی آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. کیونکہ لوکل کلین اپ کیا ہے تو پروگرام کے باقی حصوں نے جو ڈیٹا جنریٹ کیا ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ اس گریسفل ٹرمینیشن میں وہ ڈیٹا وہ کیلکولیشن آپ کی لوز ہو جائیں گی. سو وی کیم اپ ون اسٹیپ اہیڈ. کچھ بہتری آ گئی ایرر ہینڈلنگ کی, لیکن ڈیزائرڈ لیول نہیں آیا. وی وانٹ ٹو ڈو بیٹر. سر یہ تیسری ٹیکنیک, اس ٹیکنیک میں بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس تیسری ٹیکنیک میں ہم نہ صرف ایرر ڈیٹیکشن کر رہے ہیں کوشنٹ کے فنکشن میں, بلکہ ایرر کریکشن کی کوشش بھی کر رہے ہیں. بعض سچویشن ایسی آئیں گی جہاں پہ لوکل کریکشن جو ہے کام ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ادر سچویشن ایسی ہیں جس میں یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. سو آپ اسکرین پہ اس وقت کوڈ دیکھیے کوشنٹ کا, اسکرین کی ٹاپ کے اوپر ہے. اگین ایرر ڈیٹیکشن کی, اف بی از اکول ٹو زیرو دس از وی آر ڈیٹیکٹنگ این ایرونیس سچویشن اور ایکسپشنل سچویشن. اس کے بعد ہم کریکشن کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی از اکول ٹو زیرو الاؤڈ نہیں ہے, اس لیے بی کی ویلو کو 1 کر دیا اور اس کے بعد جواب ریٹرن کر دیا. جواب تو ریٹرن ہو گیا, اب نارمل ٹرمینیشن بھی نہیں ہوگی, لیکن جو ویلو دی گئی ہے وہ اس حساب سے انلیگل ہے کہ یوزر نے تو کہا تھا 10 ڈیوائڈیڈ بائی 0 اور جو ریٹرن جا رہا ہے وہ 10 ہے. 10 ڈیوائڈیڈ بائی 1 کیونکہ ہم نے کریکشن کر دی, بی از اکول ٹو 0 کی جگہ ہم نے بی از اکول ٹو 1 کر دیا, تو جواب تو 10 چلا گیا. سو پروگرام کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ کچھ ہونا چاہیے تھا اور ہوا کیا. سو اس لوکل ایرر کریکشن کی وجہ سے جو چیز آؤٹ پٹ پہ آئی, جو چیز واپس گئی, وہ اس حساب سے غلط ویلیو تھی کہ جو یوزر نے ہمیں ویلیو ان پٹ پرووائڈ کی تھی اس کے مطابق یہ جواب نہیں آنا چاہیے تھا. اور جب آپ اس طرح کی لوکل کریکشنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ پاسبل ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں بعد میں جا کے سبسیکوینٹلی جا کے آپ کے پروگرام کو لاجیکلی خراب کر دیں, اور ورسٹ کیس میں کریش بھی ہو سکتا ہے. آئیے اب اسکرین پہ اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے مین سنائپر جو آپ نے پچھلی اسکرین کے اوپر دیکھا تھا, یوزر نے اس کے مطابق 10 اور 0 انٹر کیا اور جواب آ رہا ہے دی کوشنٹ آف 10 اینڈ 1 از 10. سو ایک تو یوزر چونکا جائے گا کہ یہ ہوا کیا, میں نے تو 10 اور 0 دیا تھا, یہ کہہ رہا ہے 10 اینڈ 1. سو لوکل کریکشن جو ہے ہر صورت میں ہو سکتا ہے ٹھیک کام نہ کرے, کیونکہ یہ جو واپس جو جواب آیا تھا وہ تو ہم نے یہاں پہ کوڈ سنائپر میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیا, لیکن ریئل لائف میں جو چیز واپس آئی ہے, جو جواب واپس آیا ہے, یہ آگے پروپوگیٹ ہوگا
دوسرے فنکشنز پہ جائے گا اور اس کی بیسس کے اوپر کیلکولیشنز ہونی ہیں جو کہ بالکل ہی خراب ہو سکتی ہیں. Screen says the programmer has avoided the system crash but the program is now in inconsistent state. یہی میں آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو سچویشن اب ارائز کر گئی ہے یہ ٹھیک سچویشن نہیں ہے. اٹ از این انکنسسٹنٹ اسٹیٹ. نیکسٹ ٹیکنیک کہ ہم لوکل کریکشن کی کوئی کوشش نہ کریں بلکہ کالر کو ایرر کوڈ سا ریٹرن کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایرر کوڈ ہمیشہ ریٹرن پہ ہی کیا جائے. یہ ہم نے فنکشن کی ایگزامپل لی ہے جہاں پہ ویلیو ریٹرن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے پروسیجر ہو. پروسیجر کے کیس میں اگین ہم کسی پیرامیٹر میں کہہ سکتے ہیں یہ ویلیو انلیگل آ گئی, یا کوئی گلوبل ویریبل ایسا ہو سکتا ہے جسے ہم سیٹ کر دیں, اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے یہ آپریشن نے ایرر ریٹرن کی ہے. کریش نہ کرنے دیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ایرر آ گئی ہے. اور یہ دونوں ٹیکنیکیں اکثر یوز ہوتی ہیں. جیسے ہم ان پٹ اسٹریم سے ریڈ کر رہے ہیں, سین کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اگر کوئی ایرر آ جائے تو نارملی ایک ایرر نمبر کا ویریبل ہوتا ہے وہ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جی ان پٹ اسٹریم جو ہے انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چلی گئی ہے اور اب آپ جو اس سے ریڈ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی از ناٹ کریکٹ. اب آئیے ہمارے کیس میں جب ہم اسکرین پہ ہیں, ہم بیسیکلی کیا یہ ہے ہم نے کہ ہم نے اب یوزر کو کہنا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے. ہمیں اپنے فنکشن کا انٹرفیس چینج کرنا پڑ گیا. ہم نے فنکشن بنایا تھا کوشنٹ. کوشنٹ کیا ہے جی؟ دو انٹ کا جو ڈیوائڈ کر کے جو کوشنٹ ہے وہ ریٹرن کرنا ہے. سو بیسیکلی دس فنکشن از ڈوئنگ اے میتھمیٹیکل آپریشن. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ فنکشن اس وقت یوز کرتے ہیں, دیٹ از ویلیو ریٹرننگ فنکشن, اس وقت یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے یہ فنکشن کسی ایکسپریشن میں یوز کرنا ہے. اور اگر آپ نے ایکسپریشن میں یوز نہیں کرنا تو آپ نارمل پروسیجر یوز کر سکتے ہیں یا نان ویلیو ریٹرننگ فنکشن بھی جسے کہا جاتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, یعنی جس کی ریٹرن ٹائپ وائڈ ہو. کیونکہ یہ ایک فنکشن جو ہے یہ میتھمیٹیکل آپریشن کر رہا ہے اور ہم اس میتھمیٹیکل آپریشن کو ایک ایکسپریشن میں یوز کر سکتے ہیں, کسی اور میتھمیٹیکل ایکسپریشن میں. اس لیے ہم نے کوشنٹ کو ایز اے ریٹرن ویلیو یوز کیا تھا. سو ویلیو ریٹرن کرنے کے لیے کہ یہ آپریشن جو ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ ریٹرن ویلیو جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ یہ سکسیسفلی رن ہوا یا نہیں رن ہوا. تو ہم اس کیس میں ہم نے اس کی آپ انٹرفیس چینج کیا اور اسے بول کر دیا. ریٹرن ویلیو جو ہے اس کو بول کر دیا کہ اگر آپریشن ٹھیک ہے تو بول جو ہے وہ ٹرو ریٹرن ہوگا ورنہ فالس ریٹرن ہوگا. اور ایکچولی جو کوشنٹ تھا وہ اب ایز اے تھرڈ پیرامیٹر لے لیا. اب آپ اسکرین پہ دیکھیے اس کا تھرڈ پیرامیٹر جو ہے اگین ریفرنس پیرامیٹر ہے کہ جو کوشنٹ جو ہے وہ اب ریٹرن ویل کے پیرامیٹر کے ذریعے ریٹرن ہو رہا ہے. سو ایک تو ڈرا بیک اس ٹیکنیک کا یہ ہوا کہ ہم اس فنکشن کو ایکسپریشن میں یوز نہیں کر سکتے. اور کر کیا رہے ہیں اس فنکشن میں, سب سے پہلے ایرر ڈیٹیکٹ کی. اف بی از اکول ٹو 0 تو ریٹرن ویل میں جو کچھ پڑا ہوا ہے ہم اسے کچھ نہیں کرتے ہیں, ہم سمپلی فالس ریٹرن کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آپریشن فالس ہو گیا. اب آپ چیک کر لیجئے, اگر ٹرو ہے تو اپنا کام آگے کیجئے, ورنہ جو کریکٹیو ایکشن آپ نے لینا ہے وہ لیجیے. اور اگر بی 0 نہیں ہے تو ہم کوشنٹ کیلکولیٹ کریں گے, اسے ریفرنس پیرامیٹر کو اس سے اپڈیٹ کریں گے ریٹرن ویل کے اور ٹرو ریٹرن کر دیں گے. سو ہمارے مین پروگرام کا کچھ حلیہ اس طرح ہو جائے گا. اگین مین پروگرام کا جو سبسٹینٹیو پارٹ تھا میں وہ دکھا رہا ہوں, باقی انٹ مین اور ڈیکلریشنز وغیرہ وہ میں نہیں دکھا رہا. فور کا لوپ گیٹ نمبرز کیے یوزر سے, اگین ہم نے وہی پرانا مین ہی لیا ہے کہ ہم نے یوزر سے 10 پیئرز آف نمبر لینے ہیں, ان کا کوشنٹ نکالنا ہے, ان کے کوشنٹس کا سم کرنا ہے. سو اب کیونکہ ہمیں فنکشنز جو ہے وہ ٹرو اور فالس ریٹرن کر رہا ہے تو کریکٹیو ایکشن یا اسٹریٹجی جو ہم نے سوچی ہے اور جو ہم نے امپلیمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈینومینیٹر جو ہے وہ 0 ہے تو ہم یوزر سے دوبارہ کہیں گے, اسے ایک تو بتائیں گے کہ آپ نے ڈینومینیٹر 0 دے دیا ہے اور اس سے کہیں گے دوبارہ کہ آپ دوبارہ یہی 2 نمبر جو ہے ریٹرن کیجیے. سو فور کے لوپ کی پہلی لائن جو ہے وہ یوزر سے ان پٹ مانگتے ہیں 2 نمبرز,
اس کے بعد وائل کا لوپ لگایا ہوا ہے, اور وائل کے لوپ میں ہم کوشنٹ کال کر رہے ہیں, اسے پیرامیٹرز دے رہے ہیں اے اور بی جو یوزر نے ابھی ہمیں بتائے ہیں, اور ویریبل کوٹ جس میں کوشنٹ جو ہے وہ سیٹ کیا جائے گا. اور اس سے پہلے ہم نے فنکشن کال سے پہلے ناٹ لگا دیا کہ اگر تو فالس ریٹرن ہے تو تب تو اس کی باڈی میں جائے, ورنہ وائل کی باڈی کو بائی پاس کر دیا جائے. اور ابھی ہم نے کوشنٹ کا کوڈ دیکھا تھا کہ وہ فالس اسی وقت ریٹرن کر رہا ہے جبکہ ڈیوائزر 0 ہے. سو جیسے ہی کوشنٹ میتھڈ نے فالس ریٹرن کیا, کنڈیشن ٹرو ہوگی, وائل کی کنڈیشن ٹرو ہوگی, وائل کی باڈی میں چلے گئے, یوزر کو ہم نے آؤٹ پٹ کیا, میسج دیا کہ ڈینومینیٹر کین ناٹ بی 0, دوبارہ ان پٹ دیجیے, اور دوبارہ یوزر سے ان پٹ گیٹ نمبرز کر لیا. اور یہ وائل کا لوپ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ یوزر نان زیرو ڈیوائزر نہیں دیتا, باقی کوڈ سیم رہ رہا ہے. سو اس اسٹریٹجی میں ایرر کریکشن کی یا رسپانسبلٹی جو ہے وہ یوزر آف دی فنکشن کوشنٹ پہ ڈال دی گئی ہے کہ آپ جیسا چاہیں ویسا کام کریں. سو اگر یہ پروگرام رن ہو تو کچھ اس قسم کا آئے گا. اگر اس سے 2 نمبر مانگے, یوزر نے 10 اور 0 دیے, کوشنٹ نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ ڈیوائزر جو ہے وہ 0 نہیں ہو سکتا, اس نے فالس ریٹرن کیا, ہمارے مین پروگرام کے وائل لوپ نے میسج دیا کہ یہ غلط ہے, ڈینومینیٹر کین ناٹ بی 0, گیو ان پٹ اگین, اور پھر یوزر نے دوبارہ ان پٹ دیا اور پھر پروگرام چلتا رہا. تو یہ اسکرین آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ جو ٹیکنیک ہے ریٹرننگ ایرر کوڈ, اس کی وجہ سے بعض دفعہ ہمیں اپنے پروگرام کا انٹرفیس چینج کرنا پڑ جائے گا, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا. سو کوشنٹ نے ریٹرن تو کر دیا ایرر کوڈ, ٹرو فالس یا سم تھنگ ایلس, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروگرامر بھول جائے اس کو چیک کرنا. آپ کو پتا ہے C++ میں اگر آپ ریٹرن ویلیو کو یوز نہ کریں, اسٹور نہ کریں, تو کمپائلر جو ہیں وہ سمپل وارننگ دیتا ہے, ایرر نہیں دیتا. سو اٹ از الاؤڈ ان C اینڈ C++ کہ ایک فنکشن کی ریٹرن ویلیو آپ اگنور کر دیں, ٹوٹلی اگنور کر دیں. یعنی ویلیو ریٹرننگ فنکشن کو ایسے ہی کال کریں جیسے کہ آپ نان ویلیو ریٹرننگ فنکشن یا پروسیجر کو کال کرتے ہیں. سو یہ ایک ڈرا بیک ضرور ہے اس ٹیکنیک میں کہ جو اس فنکشن کا یوزر جو ہے اگر وہ اگنور کر دیتا ہے اس ویلیو کو تو اگین ڈیزاسٹرس ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کا. ایک تو وہ اس کو یوز کرنا ہی بھول جائے, دوسرا ہے اگر اس نے ویلیو کو دیکھا بھی ہے وہ ویلیو اگنور کر دے. سو ان دونوں کیسز میں فنکشنز جو ہیں وہ انلیگل ویلیو کے ساتھ کام کرے گا. تو سسٹم امیڈیٹ کریش سے تو بچ گیا, لیکن کیونکہ اس نے ویلیو کو اگنور کر دیا ہے, ایرر ویلیوز ریٹرننگ جو تھی اس کو یوزر نے اگنور کر دیا ہے. یہاں پہ یوزر سے مراد ہے پروگرامر جس نے پروگرام لکھا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ سبسیکوینٹلی کسی اور جگہ کے اوپر اس ایرر کی وجہ سے ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ سسٹم پھر کریش کر جائے, ایپلیکیشن آپ کی پھر کریش کر جائے. اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے, ویلیو ریٹرن ہو رہی ہے, ویلیو ریٹرن ہوئی تھی, ویلیو ریٹرن کے اوپر ہم نے اسے چیک کیا تھا, چیک کرنے کے بعد کچھ کریکٹیو ایکشن لیا تھا, کریکٹیو ایکشن لینے کے بعد پھر دوبارہ اپنا نارمل پروگرام کا سیکوینس جو تھا اسے چلایا تھا. دس از ہاؤ وی ڈیڈ پروگرام. اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ایرر ہینڈلنگ کوڈ اور پروگرام کی لاجک دونوں مکس ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے اگر نیسٹنگ چل رہی ہے, ایک فنکشن دوسرے کو کال کر رہا ہے, دوسرا تیسرے کو کال کر رہا ہے, تیسرا چوتھے کو کال کر رہا ہے, اور ہر ایک ریٹرن ویلیو دے رہا ہے, ہر ایک کی ریٹرن ویلیو چیک کی جا رہی ہے, ایرر کریکشن ہو رہی ہے جہاں جہاں پہ پاسبل ہے. سو کوڈ مکس اور میچ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے کوڈ جو آپ کا پروگرام آپ کا جو لکھا ہوا ہے وہ لیس ریڈیبل ہو گیا ہے, کمپلیکس ہو گیا ہے,
اور اس کی وجہ سے جیسے جیسے ریڈیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے، ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے پروگرام کو ماڈیفائی کرنا، انہانس کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. سو کوئی ایسی ٹیکنیک ہونی چاہیے جو کہ ان سارے ڈرا بیکس کو ایلیویٹ کرے، کم کرے. یہ اب میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ یہ بات زیادہ واضح طریقے سے آپ کے سامنے آئے کہ ایرر ہینڈلنگ کوڈ اور نارمل کوڈ مکس کیسے ہو رہا ہے ایک دوسرے میں. یہ 3 فنکشنز ہیں جو کہ ایرر ریٹرننگ فنکشنز ہیں، اور یہ ہم اس کو اس سیکوینس میں کال کرنا چاہ رہے ہیں، فنکشن 1، فنکشن 2، فنکشن 3. سو دس از ون وے آف رائٹنگ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں اگنور کر دے رہا ہوں جو بھی ویلیوز یہ فنکشن مجھے دے رہے ہیں. بیسیکلی یہ فنکشن مجھے بتا رہے ہیں کہ فنکشن 1 نے اپنا کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا، اسی طرح فنکشن 2 نے، اسی طرح فنکشن 3 نے. اور اب میں اسی کو ری رائٹ کرتا ہوں کہ جو ایرر ریٹرننگ ویلیوز ہیں ان کی بیسس کے اوپر جو بھی کام کرنا ہے وہ کیا جائے. سو یہ کوڈ کچھ اس طرح کا بنا ہے. نیسٹڈ افس آ گئی ہیں. اف فنکشن 1، اگر فنکشن 1 نے ٹھیک کام کیا ہے، اس نے ویلیو ٹرو ریٹرن کی ہے، تو فنکشن 2 کال کیا جائے. اب میں دوبارہ اف کو چیک کر رہا ہوں، اف کلاس لگا رہا ہوں. اف فنکشن 2، اگر فنکشن 2 نے بھی ٹرو ریٹرن کیا ہے تب دوبارہ سے تیسری کال فنکشن 3 کو جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی میں چیک کر رہا ہوں اف فنکشن 3. تو اف فنکشن 3 نے اگر اپنا کام ٹھیک کیا ہے تو آپ پیرنتھیسس دیکھ رہے ہیں، میں نے ڈاٹ 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 لگا دیا اسکرین کے اوپر کہ اس کے بعد جو کچھ کام کرنا ہے وہ کیا جائے. تو اگر فنکشن 3 نے کام ٹھیک نہیں کیا تو ایلس میں چلا جائے. ایلس میں جا کے یہاں پہ صرف اتنا کہا ہے کہ سی آؤٹ ایرر زی ہیز اکرڈ. اس کے بعد اگر میں نے کوئی کریکٹو ایکشن لینا ہے تو کریکٹو ایکشن لوں گا، نہیں تو کوڈ آگے جائے گا. اور اگر فنکشن 2 میں ایرر آئی تھی تو فنکشن 2 کا ایلس کوڈ چلے گا، سی آؤٹ ایرر وائی ہیز اکرڈ. اور اگر فنکشن 1 میں ایرر آئی ہے تو میں اس کی ایلس کلوز پہ جاؤں گا اور جو بھی کریکٹو ایکشن لینا ہے وہ لوں گا، سی آؤٹ ایرر ایکس. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا چھوٹا سا کوڈ جو تھا وہ کیسا مڈی ہو گیا ہے. اب مجھے نارمل یوزر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اف x1، اف فنکشن 1، دین اف فنکشن 2، دین اف فنکشن 3. سو یہ کوڈ جو ہے وہ اتنا نیٹ اینڈ کلین نہیں رہا جتنا میں نے آپ کو پچھلی اسکرین شاٹ پہ دکھایا تھا. وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جی پہلا کام فنکشن 1 کا ہو رہا ہے، پھر 2 کا ہو رہا ہے، پھر 3 کا ہو رہا ہے، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. جی یہاں پہ ایرر کریکشن کو، ایرر ہینڈلنگ کوڈ اور نارمل کوڈ ایک دوسرے میں مکس ہو گئے ہوئے ہیں. لازمی بات ہے میں نے تو یہاں پہ ختم کر دیا، ہو سکتا ہے اس کے بعد فنکشن جو ریٹرن 0 سے پہلے بھی آگے کچھ کام چل رہا ہو، فنکشن 4 یا فنکشن 5 کال کرنا ہو. تو یہ مکسنگ اینڈ میچنگ ہو رہی ہے. اب آتے ہیں ایکسیپشن ہینڈلنگ کے اوپر جو کہ C++ نے انٹروڈیوس کی ہے. دس از اے مچ ایلیگینٹ سولوشن compared to the previous ones that we have encountered. اور اس کا ایک مین بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نارمل پروگرام لاجک کو ایرر ہینڈلنگ کوڈ سے علیحدہ کر دیتا ہے. آپ کو جب اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ میرا نارمل پروگرام لاجک ہے اور یہ علیحدہ سا سیکشن ہے جو کہ ایرر ہینڈلنگ سے ڈیل کر رہا ہے. ریڈیبلٹی آپ کی بڑھ گئی، آپ کی پروگرام مینٹینیبلٹی بڑھ گئی، اور آپ دیکھیں گے آپ کی روبسٹنس بھی بڑھ گئی. اسکرین پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں شارٹ، اس میں ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کا پروسیس کیا ہے اور اس کے کمپوننٹس کیا ہیں. ایکسیپشن ہینڈلنگ میں بیسیکلی 3 ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر ایرر ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے وہاں سے ایک قسم کی ایکسیپشن تھرو کی جاتی ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا ایرر کوڈ ریٹرن ہو رہا تھا فنکشن کے ذریعے، یا آپ جیسے کہ میں نے آئی اسٹریم کی ایگزامپل دی تھی، سین میں اگر وہ ہو جائے تو ایک گلوبل سا ویریبل ایرر نمبر میں ویلیو سیٹ کر دی جاتی ہے. سو اس کی جگہ بیسیکلی یہ سو کالڈ ایکسیپشن تھرو کر رہا ہے. تھرو کا کی ورڈ یوز ہوتا ہے. جہاں پہ ایرر ڈیٹیکٹ ہوئی آپ نے وہاں پہ اگر کچھ کرنا ہے کیجئے، نہیں کرنا نہ کیجئے،
وہاں سے ایکسیپشن تھرو کیجئے تاکہ وہ اس پروگرام کے سیکشن کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ وہاں سے سٹاپ ہو جائے اور یہ ایکسیپشن کہیں اور جا کے کیچ ہو. سو دس از ون component of this exception handling process. Exception is thrown at a point where an error is detected. Second component is some section of the code must now catch this exception which has been thrown. So program میں کہیں نہ کہیں catch کا section ہوگا. Keyword catch, CATCH, آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. Catch کا بلاک ہے جہاں پہ یہ ایکسیپشن آ کے کیچ کی جائے گی. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے ٹرائی کا بلاک. ہم کوڈ کا وہ سیکشن جہاں پہ ہمیں پروگرامر کو ڈیزائنر کو شبہ ہے کہ یہ فنکشن کال یا یہ کوڈ سیگمنٹ ایرر جنریٹ کرتا ہے, اس کو ہم ٹرائی بلاک میں انکلوز کر دیتے ہیں کہ اگر اس بلاک میں کوئی ایرر آئے تو اسے کیچ کیا جائے گا. ٹرائی بلاک کے ساتھ ہی کیچ کا بلاک ہوتا ہے. سو ٹرائی کے بلاک میں آپ کا نارمل کوڈ سیکوینس چل رہا ہوتا ہے اور کیچ کا بلاک وچ از اے ڈسٹنکٹ بلاک, اس میں آپ کا ایرر ہینڈلنگ کا کوڈ رکھا ہوتا ہے. سو دس از دی سیپریشن آف مین پروگرام کوڈ یا مین پروگرام لاجک اور کیچ کے بلاک میں آپ کی ایرر ہینڈلنگ کوڈ ہوتا ہے. سو یہ کلین سیپریشن ہے. ابھی اب جب ہم دیکھیں گے تو تب آپ زیادہ بہتر طریقے پہ اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. سو یہ تین کمپوننٹ ہے. ٹرائی بلاک کے ساتھ کیچ کا بلاک ہے. ٹرائی کے بلاک میں آپ وہ کوڈ لکھتے ہیں جس میں آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایرر آ سکتی ہے. کیچ کے بلاک میں آپ ایرر ہینڈلنگ کا کوڈ لکھتے ہیں. اور تیسری چیز ہے تھرو, جہاں پہ ایرر ڈیٹیکٹ کی گئی ہے وہاں سے ایک ایکسیپشن تھرو کی جاتی ہے. آئیے اب اس پروسیس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تھرو کو دیکھتے ہیں, اس کا سینٹیکس کیا ہے. کی ورڈ تھرو آل اسمال کیس از یوز ٹو تھرو این ایکسیپشن. تھرو ایک پیرامیٹر لیتا ہے اور وہ پیرامیٹر ایک ایکسیپشن ہو سکتا ہے. پیرامیٹر سے میری مراد یہ ہے کہ یہ تھرو کے بعد جو چیز تھرو کی جانی ہے میں یہاں پہ اسے پیرامیٹر کہہ رہا ہوں. سو این ایکسپریشن کین بی یوز ٹو ریپرزینٹ دی ایکسیپشن دیٹ ہیز اکرڈ. آپ کچھ انفارمیشن کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایکسیپشن آئی ہے تو وہ آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. سو سینٹیکس از تھرو ایکس فالوڈ بائی سیمی کولن اور تھرو ود ان دی پیرنتھیسز ایکس فالوڈ بائی سیمی کولن. سو یہ ایگزامپلز ہیں ڈفرنٹ ویلیوز جو کہ تھرو کی جا سکتی ہیں. کوڈ کا سنائپٹ ہے, اگین کسی مین وغیرہ میں نے نہیں لکھا. سو پہلی لائن ہے کہ میں نے ویریبل اے ڈکلیئر کیا ہے, اس میں کچھ بھی ویلیو سبسیکوینٹلی ڈالی جا سکتی ہے. دوسری کوئی ایکسیپشن کی کلاس ہے, اس کا میں نے آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے OBJ نام کا, اور ان سب کو میں نے اب یوز کرنا ہے. تو میں تھرو یا تو کوئی لٹرل ویلیو کر سکتا ہوں جو کہ آپ تھرڈ لائن میں دیکھ رہے ہیں تھرو 1, یا میں نے جو ویریبل ڈکلیئر کیا تھا اے, اس میں جو کچھ بھی ہے میں وہ ریٹرن کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ میں تھرو اے کر سکتا ہوں, ود ان پیرنتھیسز کر سکتا ہوں, ود آؤٹ پیرنتھیسز کر سکتا ہوں, ون دی سیم تھنگ. اگر میں آبجیکٹ تھرو کرنا چاہ رہا ہوں, آبجیکٹ جو کہ انکیپسولیٹ کر رہا ہے جو مرضی انفارمیشن میں اس میں رکھنا چاہوں, یہ میں تھرو یہ OBJ کر رہا ہوں. جو فورتھ ایگزامپل ہے وہ میں بیسیکلی یہاں پہ کنسٹرکٹر کال کر رہا ہوں ایکسیپشن کلاس کا, تھرو ایکسیپشن فالوڈ بائی اسٹارٹ پیرنتھیسز اینڈ پیرنتھیسز. بیسیکلی ایک انونیمس آبجیکٹ میں ریٹرن کر رہا ہوں یہاں سے. اور لاسٹلی ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن 1+2 × 9. سو میں یہ سارا کچھ تھرو کے ساتھ کر سکتا ہوں. بیسیکلی تھرو جو ہے کچھ نہ کچھ ویلیو کوئی چیز ریٹرن کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ جس جگہ پہ یہ کوڈ کا جو ہے وہ جائے, ایگزیکیوشن جس جگہ پہ پہنچے پروگرام میں, وہاں پہ کچھ انفارمیشن پہنچ جائے کہ کیا چیز آئی ہے میرے پاس, کیا ایرر کوڈ میرے پاس آیا ہے, یا وٹ ایور دی تھرو پوائنٹ وانٹیڈ ٹو ریٹرن وہ بھجوا سکتی ہے اس کے ذریعے.
نارملی گڈ ڈیزائن میں ہم پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس جو ہیں جیسے لٹرل 1 ہو گیا یا انٹ اے ہم نے ریٹرن کیا تھا, یہ ہم ریٹرن نہیں کرنا چاہیں گے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ دیکھیے کہ میں ایک فنکشن میں سے ویلیو ریٹرن انٹ اے کرتا ہوں اور وہاں پہ میں کہتا ہوں اگر اے از اکول ٹو 1 ہو تو یہ ایرر آئی. دوسرے کسی اور فنکشن میں کہتا ہوں کہ جی ایرر 2 جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری جگہ پہ ایرر فنکشن 2 میں ہی ایرر آئی تھی, اور میں 3 ریٹرن کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے فنکشن 3 میں ایرر آئی تھی. اب جب بڑے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ملٹیپل کمپوننٹس ہیں اور ملٹیپل ٹیم ملٹیپل کمپوننٹس پہ کام کر رہی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک کا مطلب کیا ہے. ہو سکتا ہے ایک یعنی جو ویلیو 1 جو ہے ایرر ویلیو 1 جو ہے وہ ایک کمپوننٹ میں وہ کچھ بتا رہی ہو اور دوسرے کمپوننٹ میں اس کا مطلب کچھ اور ہو, تو یہ ایمبیگوٹی کریٹ ہو سکتی ہے. سو گڈ ڈیزائن پریکٹس, بیٹر ڈیزائن پریکٹس یہ ہے کہ آپ پریمیٹیو ویلیوز نہ یوز کریں. آپ اپنی ایکسیپشن کلاسز کریٹ کریں. اپنی ایکسیپشن کلاسز جو ہیں وہ تھرو پوائنٹ سے تھرو کریں. جس جگہ سے ایکسیپشن تھرو کی جاتی ہے وہ بعض بکس میں اسے تھرو پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے, اسٹینڈرڈ بھی سے تھرو پوائنٹ ہی بائی دی وے کہتا ہے. سو تھرو پوائنٹ سے آپ جتنی زیادہ انفارمیشن بھجوانا چاہیں وہ آپ ایک اپروپریٹ ایکسیپشن کلاس بنا کے اس میں یہ انفارمیشن ڈال کے بھجوا دیں. دوسرا, اگر آپ پریمیٹیو ٹائپس بھجوا رہے ہیں, انٹ ہو گیا فلوٹ ہو گیا, تو بیسیکلی آپ ایک کوڈ ہی بھجوا پا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پوری کلاس ہے تو آپ پورا کانٹیکسٹ بتا سکتے ہیں, اس میں کس کانٹیکسٹ میں یہ ایرر اکر ہوئی, اس میں لوکل ویریبلس کی کیا ویلیو تھی, اس میں پیرامیٹرس کی کیا ویلیو تھی. سو پورا کانٹیکسٹ آپ اس ایکسیپشن کلاس کی وجہ سے آپ ریٹرن کر سکتے ہو. سو سیکنڈ پوائنٹ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہی کیا ہے کہ اٹس بیٹر کہ آپ ایکسیپشن کلاسز ڈیفائن کیجئے اور پھر تھرو پوائنٹ سے ان ایکسیپشن کلاسز کے آبجیکٹ کو تھرو کیجئے. ایمبیگوٹی کم ہو جائے گی, ایرر رپورٹنگ بہتر ہو جائے. ناؤ وی کم ٹو دی سینٹیکس آف ٹرائی اینڈ کیچ. اب جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو بڑا واضح ہو رہا ہے کہ نارمل کوڈ علیحدہ ہے اور ایرر ہینڈلنگ کوڈ علیحدہ ہے. ٹرائی بلاک کا سینٹیکس, کی ورڈ ٹرائی TRY آل اسمال کیس فالوڈ بائی اسٹارٹنگ بریس اینگل اسٹارٹنگ بریس کرلی بریکٹ کہہ لیجیے, اور اس کے بیچ میں آپ اپنا نارمل جو پروگرامنگ لاجک ہے وہ کوڈ یہاں پہ لکھتے ہیں, اور ٹرائی بلاک کو آپ اینڈ کرتے ہیں رائٹ بریس سے, رائٹ کرلی بریکٹ سے. اور ٹرائی بلاک کے فوراً بعد 1 اور مور ایرر ہینڈلنگ بلاکس آپ دیتے ہیں. وائی مور, وائی ناٹ 1؟ آپ یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اور اسی لیے یہ ملٹیپل کیچ بلاکس دیے گئے ہیں کہ ایک کیچ بلاک جو ہے وہ ایک ٹائپ کی ایررز کو کیچ کرے اور ان کو ہینڈل کرے, اور دوسرا جو ہے وہ دوسری ٹائپ کی ایرر کو کیچ کرے ہینڈل کرے. سو جو تھرو پوائنٹ سے سینڈ کی گئی تھی, بھیجی گئی تھی, وہ کورسپونڈنگ کیچ بلاک میں آ کے کیچ ہوتی ہے. سو جو تھرو کی ٹائپ ہے اگر کیچ کی ٹائپ اس سے ریلیٹڈ ہے تو ایگزیکیوشن اس کیچ بلاک میں آئے گی, ورنہ وہ کہیں اور آگے چلی جائے گی. اس کے متعلق ہم آگے دیکھیں گے. سو یہ سینٹیکس ہے ٹرائی اور کیچ کا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کیچ بلاک سارے کا سارا جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ وہ سارا ایرر ہینڈلنگ کوڈ ہے, اور ٹرائی بلاک کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ آپ کی نارمل پروگرام لاجک ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کیچ بلاک سے متعلق کچھ ایڈیشنل انفارمیشن. کیچ بلاک مسٹ بی پریسیڈیڈ بائی اے ٹرائی بلاک اور اندر کیچ بلاک. And catch handlers are only executed when an exception has occurred. اگر تو ٹرائی بلاک میں جو کوڈ تھا وہاں پہ کوئی ایکسیپشن آئی ہے تب کیچ بلاک جو ہیں وہ پاسبلی ایکٹیویٹ ہوں گے. اگر ٹرائی بلاک کے کوڈ میں کوئی ایرر نہیں آئی
تو کیچ کے بلاکس نارمل ایگزیکیوشن میں ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے. سو ٹرائی کے بلاک کے بعد اگر کوئی ایکسیپشن نہیں آئی ہے تو کیچ بلاکس جتنے بھی ہیں ان کے بعد جو کوڈ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا. یہاں پہ وہ ہم نے جو پچھلی اسکرین شاٹ کے اوپر اگزامپل دیکھی تھی وہ ریٹرن تھا. سو اگر کوئی ایرر نہیں ہے تو دونوں کیچ بلاک ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے اور سیدھا پروگرام ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ پہ چلا جائے گا. کیچ ہینڈلرز آر ڈیفرینشیٹڈ آن دی بیسس آف دی آرگومنٹ ٹائپ. سو کیچ کا بلاک جو آپ نے دیکھا تھا اس میں سینٹیکس تھا کیچ فالوڈ بائی لیفٹ پیرنتھسز فالوڈ بائی آرگومنٹ. آرگومنٹ نارمل جیسے فنکشن کے آرگومنٹس ہیں بیسیکلی وہی ہے آرگومنٹ تھے اس کے. سو ان آرگومنٹ میں کی ٹائپ ڈفرنٹ ہونی چاہیے تبھی یہ ملٹیپل کیچ بلاکس آپ دے سکیں گے ورنہ ملٹی ایرر آ جائے. سو بیسیکلی یہ کیچ بلاکس جو ہیں یہ ایز اے سوئچ اسٹیٹمنٹ ایکر کر رہے ہیں. جس ٹائپ کی ایرر تھرو کی گئی ہے اس کے اپروپریٹ بلاکس میں یہ چلا جائے گا. آئیے آپ کنکریٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک ایکسیپشن کی کلاس جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. کلاس کا نام بھی ایکسیپشن ہی ہے. اس کے بیچ میں ہم نے اس کا صرف ایک کنسٹرکٹر ڈیفائن کیا ہے اور اس میں بھی ہم نے کچھ خاص چیز نہیں لکھی ہے. ایمٹی سی چیز ہے. ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلیں گے. سو اٹ از بیسیکلی این ایکسیپشن کلاس ڈوئنگ نتھنگ. لیکن اس ایکسیپشن کلاس کی وجہ سے ایک نئی ٹائپ ڈیفائن ہو گئی. اور اب آپ دیکھیے کوشنٹ کا کوڈ دیکھیے. کوشنٹ کا کوڈ ہم نے وہ دوبارہ سے یہ فنکشن بنا دیا ہے جو کہ 2 پیرامیٹر لیتا ہے اور ریٹرن کرتا ہے ویلیو. کوشنٹ کو بیسیکلی ریٹرن کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اسے یہاں پہ چیک کر رہے ہیں ایرر کنڈیشن کو. اف بی از اکول ٹو 0 ناؤ وی آر ریٹرننگ ایرر اور ایکسیپشن بائی یوزنگ دی تھرو کی ورڈ. دس از دی تھرو پوائنٹ. تھرو ڈیوائڈ بائی 0. یہاں پہ ہم ایک آن دی فلائی ایکسیپشن کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اسے یہاں پہ تھرو کر رہے ہیں. تھرو کا سیمانٹک کیا ہے؟ جیسے ہی یہ اسٹیٹمنٹ تھرو کی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے فوراً ہی انکلوزنگ بلاک جو ہے یہاں پہ انکلوزنگ بلاک فنکشن ہے. فنکشن کی ایگزیکیوشن ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی اس پوائنٹ کے اوپر. اور یہیں سے آپ یوں سمجھیے کہ ایگزیکیوشن یہاں پہ ریٹرن ہو گئی. اس چیز کے اوپر میں دوبارہ آؤں گا لیکن اس پوائنٹ کے اوپر جیسے ہی یہ تھرو ایگزیکیوٹ ہوا ایکسیپشن کا آبجیکٹ کریٹ ہوا اور یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کے میکانزم میں چلا گیا اور کوشنٹ کی ایگزیکیوشن اس لائن کے اوپر ختم ہو گئی. یعنی کہ تھرو ڈیوائڈ بائی 0 کے بعد جو کوڈ ہے ریٹرن اے ڈیوائڈ بائی بی یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. یہ ہمارا مین پروگرام تھا. اس کو اب ہم نے ری رائٹ کیا ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ کے میکانزم کے اوپر. اگین فار کا لوپ دکھایا گیا ہے. یہاں پہ ٹرائی اور کیچ بلاک ہے. اب آپ ٹرائی بلاک دیکھیے. ٹرائی بلاک کے بیچ میں جو ہمارا اپنا نارمل کوڈ تھا جو ہم نے لکھنا تھا وہ لکھا ہے. گیٹ نمبرز جو 2 نمبرز لینے ہیں اے کاما بی. اس کے بعد کوشنٹ کا فنکشن کال کیا گیا ہے. اس کو 2 پیرامیٹر اے اور بی دیے گئے ہیں اور جو چیز ریٹرن ہوئی ہے وہ ہم نے کوٹ میں ڈال دی ہے. ہم نے آؤٹ پٹ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے 2 نمبر یوزر نے دیے تھے اس کا کوشنٹ یہ آیا ہے اور سم کیا ہے. تو دس از آور نارمل پروگرام لاجک. اور یہ ہم نے نارمل پروگرام لاجک اس بیسس کے اوپر لکھی ہے کہ کوئی ایرر نہیں آ رہی ہے. اس بلاک میں اگر کہیں ایرر آ جاتی ہے تو بیسیکلی ایرر کہاں پہ آئے گی؟ سیکنڈ لائن کے اوپر ٹرائی بلاک کے آئے گی کوٹ از اکول ٹو کوشنٹ اے کاما بی. یہاں پہ کوشنٹ اگر ایرر تھرو کرتا ہے ایک تو تھرو پوائنٹ کے اوپر ایگزیکیوشن سٹاپ ہوگی. تھرو پوائنٹ سے ایگزیکیوشن واپس یہاں ٹرائی بلاک میں آئی. ٹرائی بلاک کی ایگزیکیوشن بھی ختم ہو گئی. ٹرائی بلاک کی ایگزیکیوشن ختم یہیں پہ یعنی کوٹ از اکول ٹو کوشنٹ والی لائن کے اوپر ایگزیکیوشن یہاں سے بھی ختم ہو کے یہ ٹرائی بلاک کے اینڈ میں جو کیش بلاک ہے وہاں پہ چلی گئی. ایکسیپشن ہینڈلنگ کا رن ٹائم انوائرمنٹ چیک کر رہا ہے کہ اس ٹرائی کے بعد کوئی ایسا کیش بلاک ہے جو کہ ڈیوائڈ بائی 0 ٹائپ کی آبجیکٹ کو کیٹر کر رہا ہے. اور وہ اس ایگزامپل میں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کیچ کے ود ان پیرنتھسز یہی ٹائپ دی گئی ہے ڈیوائڈ بائی 0.
کہ اگر ڈیوائڈ بائی زیرو کی کوئی ایکسیپشن پروگرام میں سے کسی جگہ سے تھرو ہوئی ہے، میں یہاں پہ اسے کیچ کرنے کے لیے تیار ہوں، پرووائڈیڈ کہ وہ پروگرام کا سیکشن وہ تھا جو کہ ٹرائی بلاک کی ایگزیکیوشن کی وجہ سے ایگزیکیوٹ ہوا تھا. سو یہاں پہ آ کے ڈیوائڈ بائی زیرو کی ایکسیپشن کیچ ہو جائے گی. یہاں پہ یہ دیکھیے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کیچ جو ہے آن دی بیسس آف صرف ٹائپ کر رہے ہیں. وہاں سے جو انونیمس آبجیکٹ آیا تھا وہ آبجیکٹ یہاں پہ کسی پیرامیٹر نیم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا. جیسے فنکشن میں پیرامیٹر نیم کے ساتھ جو آپ آرگومنٹ پاس کرتے ہیں وہ وہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے، یہاں پہ اٹیچ نہیں ہوا. یہ بالکل وہی اگزامپل ہے جو کہ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو وہ جو پری انکریمنٹ اور پری ڈیکریمنٹ کا آپریٹر تھا اس کے لیے یوز کیا تھا. سو آن دی بیسس آف ٹائپ این ایکسیپشن از کیچ ان دس بلاک، اور اس کے بعد ہم نے جو بھی ایرر ہینڈلنگ کوڈ لکھنا ہے وہ لکھ لیا. سو وہ جو کوشنٹ پہ ایکسیپشن تھرو ہوئی تھی وہ اس کیچ بلاک میں آ کے کیچ ہو گئی، یہاں پہ ایرر ہینڈلنگ جو کرنی تھی وہ کی، اور اس کے بعد پروگرام نے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا. سو جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ یہ ہے کہ ٹرائی بلاک کے اندر اب آپ کا نارمل کوڈ ہے جو کہ پڑھا جا سکتا ہے. کوئی مکسنگ نہیں ہو رہی ہے ایرر ہینڈلنگ کوڈ کی اور نارمل کوڈ کی. ایرر ہینڈلنگ کوڈ ڈسٹنکٹلی نیچے رکھا ہوا. یہ دیکھیے اسکرین اگر اس پروگرام کو چلائیں گے تو اس قسم کی کوئی چیز آئے گی. جب اس نے 0 دیا دوسری ایگزامپل میں 10 اور 0 دیا تو اٹمپٹ ٹو ڈیوائڈ نمبر بائی 0 یہ چیز آؤٹ پٹ کرنی ہے، پروگرام میں آؤٹ پٹ ہو جائے گی. ایکسیپشن جو ہے وہ کیچ ہینڈلر کے پاس چلی جائے گی، اس نے جو کام کرنا ہے اور اس کے بعد پروگرام دوبارہ چلنا شروع ہو جائے. یہی چیز جو میں نے بتائی تھی اب آپ کے اسکرین کے اوپر ہے. دی کیچ ہینڈلر کیچز دی ڈیوائڈ بائی 0 آبجیکٹ تھرو انونیمس آبجیکٹ. جو انونیمس آبجیکٹ آیا تھا وہ ٹائپ کی بیسس کے اوپر یہاں پہ آیا. آبجیکٹ جو وہاں سے آیا تھا وہ یہاں کسی پیرامیٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا، یہ صرف ٹائپ کی بیسس کے اوپر یہاں پہ ہوا. ڈیوائڈ بائی 0 اٹ سیلف از گیونگ انفارمیشن. Program logic and error handling code are separated. We can modify this to use the object to carry information about the cause of error. ابھی جو ہم نے بھیجا تھا صرف تھرو پوائنٹ کے اوپر ایک آبجیکٹ کریٹ کیا تھا اور بھجوا دیا تھا. ہم نے کوئی ایڈیشنل انفارمیشن نہیں بھیجی تھی. اگر وہ چاہتے تو ہم وہ ایڈیشنل انفارمیشن بھی بھیج سکتے تھے، اور وہ سبسیکوینٹ ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے. آخر میں اگین اسی بات کو میں کہ نارمل پروگرام لاجک اور ایکسیپشن ہینڈلنگ یا ایرر ہینڈلنگ کوڈ بالکل علیحدہ ہے. میں وہ مین پروگرام دوبارہ دکھا رہا ہوں جس میں 3 فنکشن کال کیے گئے تھے اور نیسٹڈ ایفس لگ گئی تھیں. اب یہ دیکھیے ٹرائی بلاک میں نے فنکشن 1 فنکشن 2 فنکشن 3 لکھ دیا. مجھے کہیں اف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ازیوم کر رہا ہوں کہ فنکشن 1 فنکشن 2 اور فنکشن 3 میں اگر کہیں بھی ایرر آ گئی ہے تو وہاں سے ایکسیپشن تھرو کر دی جائے گی. ہر ایک فنکشن اپنی ٹائپ کی ایکسیپشن تھرو کرے گا. فنکشن 1 ایرر ایکس ٹائپ کی ایکسیپشن تھرو کرے گا، فنکشن 2 ایرر وائی ٹائپ کی ایکسیپشن تھرو کرے گا، فنکشن 3 جو ہے اگر ایرر آتی ہے تو ایرر زیڈ ٹائپ کی فنکشن تھرو کرے گا. تو میں نے نارمل لکھا، ان میں سے کسی فنکشن میں ایرر آئی تو اپروپریٹلی کیچ بلاک میں جو کہ اس ٹرائی بلاک کے نیچے میں نے 3 کیچ بلاکس لکھ دی ہیں اس میں آ کے ایرر ہینڈل ہو جائے گی. تو ناؤ یو کین ویری کلیئرلی سی دی سیپریشن آف مین لاجک اینڈ دی ایرر ہینڈلنگ لاجک. مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی اپنے فنکشن 1 فنکشن 2 اور فنکشن 3 کے انٹرفیس کو چینج کرنے کی. مجھے کہیں پہ اف دین ایلس لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. مجھے کہیں پہ گلوبل ایرر ویریبل کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. دس از دی بیوٹی آف ایکسیپشن ہینڈلنگ میکنزم جو کہ C++ نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی لینگویج بنی ہیں بیسیکلی یہی ایکسیپشن ہینڈلنگ ٹیکنیک جاوا میں بھی یوز ہوئی ہے. جاوا کیونکہ اس کے بعد بنی ہے، اینڈ دس ٹیکنیک ہیز آلموسٹ بیکم اے اسٹینڈرڈ ٹیکنیک فار ایرر ہینڈلنگ. اس ٹیکنیک کو لے کے ہم آگے بھی چلیں گے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. لیکن آج کے لیکچر کے اختتام پر بیسیکلی یہی بتانا مخصوص تھا کہ ایرر ایکسیپشن ہینڈلنگ میکنزم کے مین کمپوننٹ کیا ہیں اور وہ یوز کیسے ہوتے ہیں. ان کی ایکسپلینیشن اور آگے جو کچھ اس کی ڈیٹیلز ہے وہ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اسی کے اوپر آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں.
آخر میں لیکچر کا کوئک ریویو. آج ہم نے 4-5 ایرر ہینڈلنگ ٹیکنیکس دیکھی. پہلی ٹیکنیک تھی اب نارمل ٹرمینیشن. پروگرام کہیں پہ بھی ایرر ڈیٹیکٹ نہیں کرتا اور ایگزیکیوشن جاری رکھتا ہے. ورسٹ کیس میں رن ٹائم انوائرمنٹ پروگرام کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے. دس از کالڈ اب نارمل ٹرمینیشن. دوسری ٹیکنیک اسی کے اوپر بلڈ کرتی ہے گریسفل ٹرمینیشن. ایرر ڈیٹیکٹ کی گئی, اس کی وجہ سے جو لوکل کلین اپ کرنا تھا لوکل کلین اپ کیا, یوزر کو جو انفارمیشن دینی تھی فیڈ بیک دی اور پروگرام ٹرمینیٹ کر گیا. تیسری ٹیکنیک اس سے بہتر, تھوڑی سی بہتر, جس جگہ پہ ایرر ڈیٹیکٹ کی گئی کوشش کی گئی کہ ایرر کو وہیں پہ کریکٹ کر دیا جائے, لیکن یہ کریکشن جو ہے یہ پروگرام کو انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں لے جاتی ہے. So this is also not desirable in all the cases. In some cases it may work, but in most of the cases it won't work. اور جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایرر کوڈ ریٹرن کر دیتے ہیں. ایرر ڈیٹیکٹ کی آپ نے کسی فنکشن میں جہاں پہ ایرر آئی, وہیں پہ آپ نے اس پروگرام کی ایگزیکیوشن فنکشن کی ایگزیکیوشن ختم کی اور ایک ایرر کوڈ ریٹرن کر دیا. وہ ریٹرن جو ہے ریٹرن ویلیو کے ذریعے بھی ریٹرن کر سکتے ہیں, اور وہ کسی گلوبل ویریبل میں وہ ویلیو سیٹ کر کے بھی آپ فنکشن سے ریٹرن کر سکتے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جو ایرر کوڈ ہے اور جو نارمل پروگرام کا کوڈ ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. آپ کی پروگرام کی لاجک جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ, انڈرسٹینڈ اینڈ مینٹین ہو جاتی ہے. C++ نے ایکسیپشن ہینڈلنگ کا دیا کانسیپٹ. اس کے 3 مین کمپوننٹ ہے. ویئر دی ایرر از ڈیٹیکٹڈ یو تھرو اٹ, ایٹ سم ادر پلیس ان دی پروگرام یو کیچ اٹ, اینڈ یو کیچ only exceptions, those exceptions which are within a specified block, that is the try block. Try block میں آپ اپنا نارمل کوڈ لکھتے ہیں. اگر اس نارمل کوڈ میں کوئی ایرر آئے, ایکسیپشن آئے, تو وہ کورسپونڈنگ کیچ بلاک میں ایکسیپشن کیچ ہو جاتی ہے. This is in the nutshell the C++ mechanism of exception handling. اسی کو لے کے ہم اگلے لیکچرز میں بات کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.